نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس الانسان الا ما سعی صدق اللہ مولانا العظیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ انتہائی واجب الاحترام بزرگان دین، اولیاء اکرام، علماء اکرام، پیارے بزرگوں، دوستوں اور پیارے بہن بھائیوں، السلام علیکم۔ آج میں آپ کے سامنے بہت اہم بیان آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، لیکن میری تمام بزرگوں، دوستوں اور پیارے بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ اگر تو آپ نے نماز وغیرہ پڑھ لی ہے، قرآن پاک کی تلاوت سے فارغ ہو چکے ہیں اور اپنے اہم ترین کاموں سے فارغ ہو چکے ہیں، تو برائے مہربانی میرے اس بیان کو اور میری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور ضرور سنیے گا، اور میرے لیے اپنا تھوڑا سا قیمتی وقت ضرور نکالیے گا، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ یہ نہ دیکھو کہ بول کون رہا ہے، یہ دیکھو کہ وہ بول کیا رہا ہے، اور اگر اس میں سے کوئی اچھی چیز آپ کے دل کو لگے تو وہ اس کو اپنا لو۔ تو ناظرین اکرام، آج میں آپ کی خدمت میں بہت اہم بیان پیش کرنے والا ہوں، لیکن میری تمام بزرگوں، دوستوں اور پیارے بہن بھائیوں سے ایک خصوصی گزارش ہے کہ میرے اس اسلامی ٹی وی چینل راز معرفت کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کرو اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دو، اور میری تمام ویڈیوز اپنے تمام دوستوں اور بزرگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ میری آواز ہر بزرگ اور دوست تک پہنچ سکے، اور میری آنے والی نیکسٹ ویڈیو بھی میرے تمام بزرگوں، دوستوں اور پیارے بہن بھائیوں کو بآسانی ان تک پہنچ سکیں۔ ناظرین اکرام، اپنی بات کو شروع کرتا ہوں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ سقراط جنگل میں سویا ہوا تھا۔ بادشاہ وقت اپنے مشیروں، وزیروں اور سپاہیوں کے لشکر کے ساتھ بادشاہ وقت کی سواری کا گزر ہوا۔ بادشاہ وقت کے حکم پر سپاہیوں نے سقراط کو اٹھانے کے لیے دو چار آوازیں لگائیں، لیکن سقراط نہ اٹھا۔ اس کے بعد بادشاہ کے وزیروں اور مشیروں نے، درباریوں نے سقراط کو اٹھانے کے لیے آوازیں دیں، لیکن سقراط تھکا ہوا تھا اور گہری نیند میں سویا ہوا تھا، وہ نہ اٹھ سکا۔ پھر بادشاہ وقت خود اپنی سواری سے نیچے اترا اور غصے اور جاہ و جلال کے ساتھ اپنے پاؤں پٹک پٹک کر رکھتے ہوئے غصے کے ساتھ سقراط کے پاس آیا اور سقراط کو ٹھڈے مار کر بادشاہ وقت نے جگایا۔ سقراط اٹھنے کے بعد اپنی آنکھیں ملنے لگا اور بادشاہ وقت کی طرف دیکھنے لگا۔ بادشاہ وقت نے غصے سے سقراط کو کہا کہ کیا تو نے مجھے نہیں پہچانا؟ کیا تو مجھے جانتا نہیں ہے؟ تو سقراط نے بادشاہ وقت کو کہا کہ میں آپ کو پہچاننے کی کوشش کر رہا ہوں،
اتنی سمجھ تو مجھے آ گئی ہے کہ آپ کوئی انسان نہیں ہیں، آپ حیوان ہیں، لیکن یہ بات میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کون سے حیوان ہیں۔ بادشاہ وقت نے سقراط کا یہ جملہ سنتے ہی اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس سقراط کو قید کر لو اور میرے دربار میں سقراط کو پیش کیا جائے۔ ناظرین اکرام، بادشاہ وقت کے حکم پر سپاہیوں نے سقراط کو قید کر لیا اور بادشاہ کے دربار میں لے جا کر بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ بادشاہ وقت نے پھر سقراط کو کہا کہ کیا تو نے میرے ساتھ میرے وزیروں، مشیروں اور درباریوں اور سینکڑوں کی تعداد میں سپاہیوں کو نہیں دیکھا؟ اور کیا تم نے میرے سر پر بادشاہی کا تاج نہیں دیکھا جو میں نے لباس زیب تن کیا ہوا ہے؟ کیا میرا یہ بادشاہی والا لباس آپ نے نہیں دیکھا؟ تو سقراط نے بادشاہ وقت کو کہا کہ جس تاج کی آپ بات کر رہے ہو، بادشاہی والے تاج کی آپ بات کر رہے ہو، جو آپ کہہ رہے ہو کہ یہ بادشاہی والا تاج میرے سر پر ہے، یہ آپ کا تو تاج نہیں ہے، یہ بادشاہی والا تاج تو آپ کا نہیں ہے۔ بادشاہ نے بڑی حیرانگی سے سقراط سے کہا کہ یہ آپ کیسی باتیں کرتے ہو؟ سقراط نے بادشاہ وقت سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ سے پہلے یہ بادشاہی والا تاج کس کے سر پر تھا؟ تو بادشاہ نے بولا کہ یہ میرے والد کے سر پر تھا۔ پھر سقراط نے کہا پھر یہ آپ کا تو نہیں ہوا؟ پھر سقراط نے بادشاہ سے پوچھا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ بادشاہی والا جو تاج ہے اور یہ بادشاہی والا جو لباس ہے، یہ آپ کے والد سے پہلے کس کے سر پر تھا اور کس نے یہ لباس پہنا ہوا تھا؟ بادشاہ وقت نے کہا کہ یہ لباس میرے دادا جی نے پہنا ہوا تھا اور یہ بادشاہی والا تاج میرے دادا جی کے سر پر تھا۔ تو سقراط نے کہا کہ پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بادشاہی والا تاج تو آپ کے باپ کا بھی نہیں ہوا۔ پھر سقراط نے بادشاہ سے پوچھا کہ چلو آپ یہ بتاؤ کہ آپ کے بعد یہ بادشاہی والا تاج کس کے سر پر ہوگا؟ تو بادشاہ وقت نے کہا کہ ظاہر ہے میرے بعد میرے بیٹے کے سر پر ہوگا۔ تو سقراط نے کہا کہ پھر یہ آپ کا تو نہیں ہوا، نہ آپ کا یہ بادشاہی والا تاج تھا اور نہ ہی آپ کا یہ بادشاہی والا تاج ہوگا، اور نہ ہی یہ بادشاہی والا تاج آپ کے مرنے کے بعد آپ کے ساتھ جائے گا۔ پھر سقراط نے بادشاہ سے پوچھا کہ اگر کوئی آج یا کل آپ پر حملہ کر دے، آپ کی حکومت چھین لے، آپ کی سلطنت آپ سے چھین لے، آپ کو شکست دے دے، تو پھر یہ بادشاہی والا لباس اور بادشاہی والا تاج جو ہے یہ پھر کس کے پاس جائے گا؟ تو بادشاہ نے کہا کہ یہ پھر اسی کے پاس جائے گا جس نے میرے اقتدار پر قبضہ کیا ہوگا، جس نے مجھے شکست دی ہوگی اور جو اس سلطنت پر بیٹھے گا۔ تو سقراط نے کہا کہ ابھی بادشاہ آپ خود غور کرو کہ یہ جو آپ کے سر پر تاج ہے، جس کا آپ کو غرور ہے، جس غرور کی بنا پر آپ نے مجھے ٹھڈے مارے ہیں، یہ بادشاہی والا تاج نہ آپ کا تھا، نہ آپ کا ہوگا، اور نہ ہی مرنے کے بعد آپ کے ساتھ جائے گا۔ ناظرین اکرام، اس مثال کو پیش کرنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ ابھی موجودہ صورتحال میں جو ہمارا مال و دولت، جو ہمارا منصب، جو ہمارا عہدہ یا جو ہمارا اقتدار جو ہمارے پاس ہے، یہ بالکل عارضی ہے،
کوئی پتہ نہیں کہ کس وقت یہ ہم سے چھن جائے۔ یہ اقتدار، یہ مال و دولت، یہ منصب، یہ عہدہ، یہ ہمارے پاس یا ہمارے ساتھ ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گا، اور نہ ہی یہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے ساتھ جائے گا۔ تو ناظرین اکرام، ہمیں وہ مال، ہمیں وہ منصب، ہمیں وہ عہدہ، بے شک وہ چھوٹا سا ہی کیوں نہ ہو، ہمیں وہ چاہیے جو ہمارے مرنے کے بعد ہمارے ساتھ جائے، اور جو ہمارے مرنے کے بعد ہمارے ساتھ جا کر ہمارا کہلائے گا۔ تو ناظرین اکرام، جس مالک اور خالق نے انسان کو خوبصورت ترین اور بے شمار خوبیوں اور نعمتوں کے ساتھ پیدا فرما کر اس دنیا میں بھیجا، تو اس انسان کو چاہیے کہ وہ اپنا نام، مال و دولت، نہ ہی اپنے منصب، نہ ہی اپنے عہدے پہ غرور کرے، بلکہ اپنے اس قیام کو اور اپنے اس عہدے اور منصب اور مال و دولت کو ایک عارضی سمجھے، اور وہ مال و دولت اور وہ منصب اور عہدہ وہ اکٹھا کرے یا لینے کی کوشش کرے جو انسان کے مرنے کے بعد انسان کے ساتھ آگے جائے۔ ناظرین اکرام، شیطان ابلیس مردود ہر وقت انسان پر حملے کی کوشش میں رہتا ہے، اور انسان کو ہر وقت بہکاتا ہے۔ یہ شیطان مردود ابلیس روز اول سے انسان کا دشمن ہے۔ ناظرین اکرام، اس شیطان مردود نے یہ قسم کھائی تھی، آپ ذرا قرآن پاک کھول کر دیکھیں، قرآن پاک میں واضح لکھا ہوا ہے کہ شیطان مردود ابلیس نے یہ قسم کھائی تھی، کالا فاب عزت کا لا اغوی ینہم اجمعین۔ شیطان مردود نے یہ قسم کھائی، اے رب کریم، مجھے تیری عزت کی قسم، اے رب کریم مجھے تیری عزت کی قسم، میں تیرے تمام بندوں کو گمراہ کر دوں گا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا، ابلیس شیطان مردود، ابلیس مردود، تو میرے تمام بندوں کو گمراہ کر دے گا؟ تو شیطان مردود ابلیس نے فوری اپنے بیان کو بدل لیا، اور اپنے بیان کو بدلتے ہوئے کہا، اے پروردگار، نہیں، الا عبادہ کا منہم، الا عبادہ کا منہم المخلصین۔ اے رب کریم، نہیں، میں تیرے مخلص بندوں کو گمراہ نہیں کر سکوں گا۔ اے رب کریم، میں تیرے مخلص بندوں کو کبھی گمراہ نہیں کر سکوں گا۔ وہ لوگ جو تیرے مخلص بندے ہو گئے، میں ان کو کبھی بھی گمراہ نہیں کر سکوں گا۔ تو ناظرین اکرام، وہ خالق اور وہ مالک جس نے انسان کو بے شمار خوبیوں اور نعمتوں کے ساتھ نوازتے ہوئے اس دنیا میں بھیجا، اور ایک عارضی مختصر وقت کے لیے بھیجا، تو پھر وہ انسان جس نے اپنے مالک اور خالق کو
اور اس کی نعمتوں کو بھلا دیا، اپنے مالک اور خالق کو اور اپنے پروردگار کو بھلا دیا، اور اپنے مفادات اور ضروریات کی خاطر اپنے دل میں دنیا بسا لی، تو پھر وہ انسان شیطان کا پیروکار ہو گیا۔ مگر وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو، اپنے خالق اور مالک کو یاد رکھا، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ وفاداری کی، وہ لوگ جن کو اپنی منزل کی جستجو میں سفر کے دوران بے شمار مشکلیں اور بے شمار مصیبتیں آئیں، اور انہوں نے اللہ پر ہی بھروسہ رکھا اور صبر کیا اور اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگی اور اللہ تعالیٰ سے ہی اپنے لیے حفاظت مانگی، تو پھر اللہ پاک نے ایسے لوگوں کو اپنے حفاظت میں لے لیا، اور ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اللہ کے مخلص بندے بن گئے۔ تو وہ لوگ جنہوں نے اپنی ضروریات اور اپنے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی یاد کو بھلا دیا اور دنیا کے ہی ہو کر رہ گئے، تو وہ شیطان کے پیروکار ہو گئے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کا ہر وقت شکر ادا کیا، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ وفاداری کی اور اپنے دھیان اور توجہ کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے کبھی غافل نہیں کیا، وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے بن گئے۔ حضرت داتا گنج بخش حجویری سرکار آپ فرماتے ہیں، کشف المعجوب میں آپ لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ طبقہ ملامتیہ کا ایک فقیر مجھ سے ملا۔ طبقہ ملامتیہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ فقیر جو ایسے اعمال کرے جو دیکھنے والے لوگوں کو ناگوار گزریں اور جو لوگوں کو خلاف شرع محسوس ہوں، حالانکہ وہ فقیر اصل میں وہ اعمال خلاف شرع نہیں کرتا، وہ صرف اور صرف ایسے اعمال اس لیے کرتا ہے کہ لوگ اس کی جان چھوڑ دیں، لوگ اس کا پیچھا نہ کریں اور لوگ اس کی عبادت میں خلل نہ ڈالیں۔ تو حضرت داتا گنج بخش حجویری سرکار فرماتے ہیں کہ طبقہ ملامتیہ کا فقیر مجھے ملا، تو میں نے اس فقیر سے پوچھا کہ آپ ایسے اعمال کیوں کرتے ہو جو لوگوں کو پسند نہیں ہیں، جو لوگ آپ سے نفرت کرتے ہیں؟ تو اس فقیر نے کہا کہ سرکار آپ تو جانتے ہی ہیں کہ میں ایسے اعمال اس لیے کرتا ہوں کہ لوگ میری جان چھوڑ دیں۔ تو آپ سرکار حضرت داتا گنج بخش حجویری سرکار نے فرمایا کہ تو ایسا کیوں نہیں کرتا ہے کہ تو لوگوں کی جان چھوڑ دے؟ تو اس فقیر نے حیرانگی سے عرض کیا کہ یا سرکار وہ کیسے؟ تو حضرت داتا گنج بخش حجویری سرکار نے فرمایا کہ اے فقیر، تیرا دھیان اور تیری توجہ اللہ کی ذات سے ہٹ کر اس مخلوق کی طرف، ان لوگوں کی طرف جاتی ہے، تو آپ کو پتہ چلتا ہے نا کہ یہ لوگ میرے پیچھے پھر رہے ہیں، یہ لوگ میرے پاس بیٹھتے ہیں، یہ لوگ مجھ سے ملنے کی کوشش کرتے ہیں، مجھے تنگ کرتے ہیں۔ اگر تیرا دھیان اور تیری توجہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہٹ کر کہیں بھی نہ جائے، تیرا دھیان اور تیری توجہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہی ہو، اور تو اللہ کی یاد میں ایسا غرق ہو جائے
کہ 1000 لوگ آپ کے پاس سے گزریں یا آپ کے پاس بیٹھ رہے ہیں یا کوئی ایک بندہ بھی نہ گزرے یا ایک بندہ بھی نہ بیٹھے، آپ کو اس بات کی خبر ہی نہ ہو، آپ کا دھیان اللہ کی یاد سے کہیں اور طرف جائے ہی نہ، تو آپ ایسے عمل کیوں نہیں کر لیتے؟ تو فقیر نے عرض کی کہ یا داتا سرکار کہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے، آئندہ میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہی غرق ہو جاؤں گا اور اپنے آپ کو اللہ کی یاد سے کبھی بھی غافل نہیں پاؤں گا۔ تو ناظرین اکرام، ایک اور مثال میں آپ کے سامنے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ حضرت غوث علی شاہ سرکار، حضرت پیر غوث علی شاہ سرکار پانی پتی سرکار، آپ سلسلہ غوثیہ میں لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اپنے مرشد کے ساتھ، اس وقت میری عمر 11 سال تھی، آپ فرماتے ہیں کہ اس وقت میری عمر 11 سال تھی اور میں اپنے مرشد کے ساتھ سفر پر چل پڑا۔ میرا مرشد مجھے سفر کے دوران اپنے ساتھ لے گیا، تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ پر 2 مجذوب لیٹے ہوئے ہیں، 2 مجذوب لیٹے ہوئے ہیں اور دونوں مجذوب جو ہیں ان کے اوپر آگ کے انگارے زور و شور سے جل رہے ہیں، آگ جل رہی ہے۔ ان دونوں میں سے ایک مجذوب جو ہے اس کو آگ نے ایسا جلا دیا ہے کہ اس کا خون اور چربی پگھل گئی ہے، اور دوسرا مجذوب ایسا ہے کہ آگ جل تو رہی ہے لیکن آگ نے اس کے جسم کو جلایا بھی نہیں اور اس کے کپڑوں کو بھی آگ نہیں جلا سکی۔ تو میرے مرشد نے مجھے فرمایا کہ اے غوث علی شاہ، بیٹا بتاؤ کہ ان دونوں مجذوبوں میں سے کامل کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں اس وقت چھوٹا تھا، 11 سال میری عمر تھی، میں نے اپنے شعور کی حیثیت سے عرض کی کہ یا شیخ یا مرشد، میری نظر میں تو یہ مجذوب جس کے جسم کو آگ نے جلایا نہیں اور جس کے کپڑوں کو آگ نقصان نہیں پہنچا سکی، یہ کامل ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے مرشد پاک جو ہیں یہ میری بات سن کر ہنسنے لگے اور آپ نے فرمایا بیٹا نہیں، ان دونوں مجذوبوں میں سے کامل مجذوب یہ ہے کہ جس کو آگ نے جلا کر اس کے خون اور چربی کو پگھلا دیا ہے۔ حضرت غوث علی شاہ پانی پتی سرکار فرماتے ہیں کہ میں نے بڑی حیرانگی سے عرض کیا کہ یا مرشد یہ کیسے ممکن ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میرے مرشد نے فرمایا کہ یہ جو مجذوب ہے جس کو آگ نے جلا دیا ہے، جس کو خون اور چربی کو پگھلا دیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں قربت الہی میں، عشق الہی میں اتنی حد تک چلا گیا ہے کہ اس کو آگ نے جلا بھی دیا ہے، اس کے خون اور چربی پگھل رہی ہے، لیکن اس کو خبر تک نہیں ہے کہ مجھے آگ لگی ہوئی ہے یا نہیں لگی ہوئی۔ وہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں اتنا گم ہو گیا ہے کہ اس کی توجہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف جذب ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی توجہ کو اپنی طرف جذب کر لیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جذب کے نام سے نوازا ہے کہ یہ مجذوب اللہ تعالیٰ کی یاد میں اس کا دھیان اور اس کی توجہ اس حد تک جذب ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ کی یاد میں، اللہ تعالیٰ کے عشق میں، کہ آگ نے اس کو جلا بھی دیا ہے، اس کے خون اور چربی کو پگھلا بھی دیا ہے، دیکھا بھی نہیں جاتا، لیکن یہ اپنی منزل میں، اپنے سفر میں
اور اپنے معرفت الہی میں، اللہ تعالیٰ کے عشق میں یہ کامیاب ہے۔ اور یہ جو مجذوب جس کو آگ نے ابھی تک جلایا نہیں ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میرے مرشد نے فرمایا کہ اے غوث علی شاہ، کہ جس مجذوب کو آگ نے جلایا نہیں ہے، کوئی ایسی پاور ہے نا جو اس مجذوب کے جسم کو اور اس کے کپڑوں کو آگ کو جلانے نہیں دیتی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے مرشد نے فرمایا کہ یہ مجذوب، اس کی آدھی توجہ، اس کا آدھا دھیان اللہ تعالیٰ کی یاد کی طرف ہے، اس کی آدھی توجہ اور آدھا دھیان اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، اور آدھی توجہ اس کی اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہے۔ آدھی توجہ اس کی اپنے جسم کو اور اپنے کپڑوں کو بچانے کی ہے، یعنی اس کی توجہ اور اس کا دھیان تقسیم ہو گیا، بٹ گیا ہے۔ اس کا دھیان دو حصوں میں بٹ گیا ہے، آدھا اللہ تعالیٰ کی طرف اس کا دھیان اور اس کی توجہ، اور آدھی اس کی توجہ جو ہے یہ اسحاق کی طرف ہے۔ اس مجذوب کی پاور جو ہے اسحاق کو نہ کپڑے جلانے دیتی ہے نہ جسم جلانے دیتی ہے۔ سو یہ مجذوب اللہ تعالیٰ کی نظر میں یہ نامکمل ہے، مکمل نہیں ہے۔ تو ناظرین اکرام، ابھی ہم تھوڑا سا اپنی طرف بھی غور کر لیں، تھوڑا ہم اپنی طرف بھی دھیان کریں کہ ہماری توجہ کدھر ہے۔ موجودہ صورتحال کے پیش نظر، موجودہ دور کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کبھی ہم نے غور کیا ہے کہ ہماری توجہ کس طرف ہے؟ ناظرین اکرام، ہماری توجہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف ہے ہی نہیں، ہماری توجہ تو صرف اور صرف اپنے کاروبار، اپنی دنیاوی چیزوں میں، اپنی ضروریات میں اور اپنے مفادات میں ہماری توجہ ہے۔ کسی کو اولاد کی طلب ہے، کسی کو کاروبار کی طلب ہے، کسی کو ترقی کی طلب ہے، کسی کو عہدے کی طلب ہے، کسی کو شفا کی طلب ہے، کسی کو دعا کی طلب ہے، کسی کو اولاد کی طلب ہے، کسی کو جائیداد کی طلب ہے۔ تو ناظرین اکرام، ہم خود فیصلہ کریں کہ ہم میں سے کس کا دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، ہم میں سے کس کی توجہ کس حد تک اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف ہے۔ کبھی آپ کا حضرت بابا فرید الدین گان شکر سرکار ضلع پاک پتن حضرت بابا فرید الدین کے دربار پر جانا ہو تو ذرا ان کے مزار پر ایک فقرہ لکھا ہوا ہے، ذرا غور سے دیکھیں۔ وہاں لکھا ہوا ہے کہ جو دم غافل سو دم کافر، کہ جو لمحہ اور جو سانس اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو گئی تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کا مخلص بندہ نہ رہا۔ ناظرین اکرام، میں اپنا حال دل سناؤں تو کس کو سناؤں؟ میں خود ابھی ایک ادنا سا، ایک معمولی سا روحانی طالب علم ہوں اور دین اسلام کی طلب کے لیے نکلا ہوا ہوں، لیکن ناظرین اکرام، اتنا دماغ اور اتنا شعور تو اللہ پاک نے مجھے دیا ہوا ہے کہ ہم سب لوگ، ہماری توجہ، ہمارا دھیان اس وقت کدھر ہے؟ ہمارا سوال اس دنیا میں کیا ہے؟ کوئی بیمار ہے تو اس کے لیے شفا کی، اس کو شفا کا سوال ہے۔ کوئی بیمار ہے تو اس کو دوا کا اور شفا کا سوال ہے۔ کوئی بے اولاد ہے تو اس کو اولاد کی طلب ہے، وہ اولاد کے لیے سوال کرتا ہے۔ کوئی جس کا کاروبار نہیں ہے وہ کاروبار کے لیے سوال کرتا ہے۔
کوئی ترقی کے لیے سوال کرتا ہے، کوئی جائیداد کے لیے سوال کرتا ہے، کوئی اپنے منصب، عہدے اور مال و دولت کے لیے سوال کرتا ہے۔ ناظرین اکرام، بڑے دکھ سے یہ کہنا پڑتا ہے، بڑے دکھ سے، یہ میں دل کی آواز سے کہہ رہا ہوں، کیا ہم میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طلب کا سوال کرے؟ ہم دنیا میں دنیاوی ضروریات اور دنیاوی مفادات کا سوال تو کرتے ہیں، ہم ان مسائل کا حل تو ڈھونڈتے ہیں اور وہ ہمیں مل بھی جاتا ہے۔ میں نے اپنے بیان کا آغاز اس آیت کریمہ سے کیا تھا کہ لیس الانسان الا ما سعی، انسان جس کی کوشش کرتا ہے وہی انسان کو ملتا ہے۔ تو ناظرین اکرام، آپ اپنے دل سے، اپنے ضمیر سے فیصلہ کریں کہ اس دور میں، موجودہ صورتحال میں، آپ کا دھیان، آپ کی توجہ اور آپ کی کوشش کیا ہے؟ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کا طالب بنے؟ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا ہی سوال کرے؟ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے محبوب کا سوال کرے، جو اللہ تعالیٰ کے محبوب کا طالب ہو، جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طالب ہو؟ جب تک ہم اپنی ضروریات اور اپنی دنیاوی چیزوں اور مفادات سے نکلیں گے ہی نہیں، ہماری توجہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف جائے گی ہی نہیں، تو بے شک ہم جتنی مرضی نمازیں پڑھ لیں، جتنے مرضی ذکر اذکار کر لیں، جب ہمارا دل کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ قیامت والے دن وہ لوگ کامیاب ہوں گے سلیم لے کر آئیں گے، جو قلب سلیم لے کر، جو زندہ دل لے کر آئیں گے۔ تو ہمارے دل تو مر چکے ہیں۔ ہم اگر نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے دوران بھی ہمیں دنیاوی چیزوں کے خیالات آتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں تو پھر بھی دنیاوی چیزیں اور دنیاوی خیالات ہمارے دل سے، ہمارے دماغ سے نہیں جاتے۔ ناظرین اکرام، خدا کے لیے ہم سب دوستوں کو، پیارے بزرگوں اور اولیاء اکرام اور علماء اکرام کی رہنمائی میں ہمیں ایسا لشکر تیار کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کا طالب ہو، جو اللہ تعالیٰ کی دین اسلام کی طلب کا طالب ہو، جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا طالب ہو۔ ایک اللہ تعالیٰ کا ولی، ایک اللہ کا عاشق، جب اس کے وصال کا وقت قریب آیا تو اس کے مریدین، اس کے تعلقدار، اس کے عزیز و اقارب سب اس کے پاس اکٹھے ہو گئے، اور ایک اور جو درویش آدمی تھا اس نے اس اللہ کے ولی کے پاس بیٹھ کر دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، جب آپ کی موت واقع ہو جائے تو اللہ تعالیٰ آپ کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کا ولی، اللہ تعالیٰ کا عاشق زور زور سے رونے لگا۔ اس درویش نے پوچھا، ہے اللہ کے بندے آپ کیوں روتے ہو؟ تو اس اللہ کے ولی نے فرمایا کہ اے درویش، میرے پاس بہت سے لوگ آئے اور کئی لوگوں نے مجھ سے مرادیں حاصل کی ہیں، میں نے بہت سے لوگوں کے کام کیے ہیں، لیکن 30-35 سال سے مجھے کوئی ایسا اللہ کا بندہ نہیں آیا، میرے پاس ایسا اللہ تعالیٰ کا بندہ نہیں آیا جس نے مجھے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ہی سوال کیا ہو۔ جتنے بھی 30-35 سالوں میں میرے پاس آئے ہیں، سب نے اپنی دنیاوی ضروریات اور اپنے دنیاوی مفادات کے لیے، اپنی ذاتی مفادات کے لیے مجھ سے سوال کیے ہیں۔ کسی نے اولاد مانگی، اولاد کے لیے دعا کروائی، کسی نے
ترقی کے لیے دعا کروائی، کسی نے اقتدار کے لیے دعا کروائی، کسی نے کاروبار کے لیے دعا کروائی، کسی نے زمین جائیداد کے لیے دعا کروائی، کسی نے عورت کی محبت میں کہ یہ عورت مجھے مل جائے، میری اس عورت سے شادی ہو جائے، اس کے لیے دعا کروائی۔ لیکن کاش کوئی ایسا بندہ، ابھی میرا آخری وقت ہے، کوئی ایسا بندہ جو مجھے مل جاتا کہ جو مجھ سے صرف اور صرف دنیا کی چیز نہیں، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا سوال کرتا، مجھ سے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کا، اللہ تعالیٰ کی محبت کا، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا، اور حضور کی غلامی کا مجھ سے سوال کرتا، تو شاید میں کچھ نہ کچھ اس کے لیے جو نا محنت کر کے اس کو کچھ فیض دے دیتا۔ تو آپ اے درویش، جو آپ نے میرے لیے دعا مانگی ہے، تو مجھے اللہ کی عزت کی قسم، جس جنت کی آپ بات کر رہے ہو کہ میری موت واقع ہونے کے بعد وہ جنت مجھے مل جائے، مجھے اللہ کی عزت کی قسم ہے کہ 30 سالوں سے جنت بڑی بن سنور کر، 30 سالوں سے جنت بڑی اپنی نعمتوں اور اپنی خوبیوں کے ساتھ میرے سامنے ہر روز آشکار ہوتی ہے، اور مجھے کہتی ہے کہ اے اللہ کے بندے، اے اللہ کے نیک بندے، اے اللہ کے ولی، اے اللہ کے دوست، جلدی آ میرے پاس، میں آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ تو میں نے صرف اور صرف جنت سے یہ کہا ہے کہ مجھے جس پروردگار نے آپ کو بنایا ہے، جس پروردگار نے، جس اللہ نے مجھے تخلیق کیا ہے، جس اللہ نے آپ کو تخلیق کیا ہے، مجھے صرف اور صرف اسی اللہ کی غرض ہے، مجھے صرف اور صرف ملنا ہے۔ مجھے جس جدائی کا غم کھایا جا رہا ہے، مجھے صرف اور صرف میرا دل کرتا ہے کہ میری جان نکلے اور میں فوراً اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جاؤں اور میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کر لوں، اور میں اللہ تعالیٰ کے محبوب اپنے پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لوں۔ اے جنت، تو روز میرے سامنے آتی ہے، بڑی بن سنور کر آتی ہے، لیکن مجھے صرف اور صرف اپنے اللہ سے، اپنے پروردگار سے، جس سے مجھے دل و جان سے محبت ہے، جس کی یاد سے میں کبھی غافل بھی نہیں ہوا ہوں، اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے رسول، اس کے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے مجھے ملنا ہے۔ تو اے درویش، آپ میرے لیے یہ کیوں نہیں دعا کرتے کہ جلدی جلدی میں اس دنیا سے فارغ ہو جاؤں اور میں اگلی دنیا میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے جا ملوں۔ تو ناظرین اکرام، جو جنت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ولیوں، اللہ تعالیٰ کے دوستوں، وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان دی، شہیدوں کا انتظار کرتی ہے کہ یہ لوگ کب آئیں اور یہ میری زینت بنیں۔ تو ناظرین اکرام، ابھی میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے سائل ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی محبت کے سائل ہیں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے محبوب اور اپنے پیارے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے سائل ہیں۔ ناظرین اکرام، ذرا غور کر کے دیکھیے، بہت ہی کم ہیں، 100 میں سے چند ہیں۔ اور ایک راز کی بات میں آپ کو وہی بتا دوں کہ کوئی پتہ نہیں آپ کا اور میرا ساتھ کب ایک دوسرے کے ساتھ چھوٹ جائے، کوئی پتہ نہیں ہماری جو سانسیں چل رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کی امانتیں، کوئی پتہ نہیں کہ کسی وقت، کسی لمحہ بھی میری اور آپ کی بات جو ہے یہ ختم ہو جائے، ہمارا اور آپ کا رابطہ ختم ہو جائے۔ تو کیوں نہ ہم اس دور میں ایسے خریدار بنیں، ایسے سائل بن جائیں کہ جو وقت اللہ تعالیٰ نے ہمیں
اللہ کا برگزیدہ بندہ اور اللہ تعالیٰ کا پیارا بندہ بننے کے لیے ہمیں دیا ہوا ہے، یہ ہم سے چھین نہ جائے۔ ناظرین کرام، پیارے بزرگوں، دوستوں اور پیارے بہن بھائیوں، شاباش، جلدی کیجئے، جلدی سے جلدی کیجئے، اللہ تعالیٰ کی طلب کے سائل بن جائیے، اللہ تعالیٰ کے محبوب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گرفتار ہو جائیے اور خریدار بن جائیے، دنیاوی چیزوں کے خریدار نہیں، اللہ کی طلب کے خریدار اور اللہ کے رسول کی محبت کے طلب کے خریدار۔ اور راز کی بات یہ ہے کہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں ناظرین اکرام، یہ دور بہت فتنوں والا دور ہے، اس میں دکاندار بھی بہت کم ہیں جو سچا سودا بیچتے ہیں۔ حضرت بہلول جیسے اس دور میں دکاندار بھی بہت کم ہیں، بہت کم ہیں، ملاوٹ والے دکاندار ہیں اس دور میں، سچا سودا دینے والے اور سچے دکاندار بہت کم ہیں، آپ کو ملیں گے۔ اور خدا کے لیے خدا کے لیے خدا کے لیے ایسے دکانداروں کو ڈھونڈیے اور ان سے خریداری کیجیے۔ خریداری آپ نے کیا کرنی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی خریداری کیجیے۔ انسان جس کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ وہی اسے عنایت فرماتا ہے۔ تو ناظرین اکرام، میری آپ تمام بزرگوں، دوستوں اور پیارے بہن بھائیوں سے خصوصی گزارش ہے کہ آج سے اپنی سوچ کو بدلیں، اپنے مفادات، اپنے نظریات اور اپنی ضروریات کو ایک طرف رکھتے ہوئے، کوئی پتہ نہیں ہمارا جو اگلا سانس ہے ہمارے پاس رہے گا بھی کہ نہیں رہے گا، اور یہ جو ہمارا سانس ابھی ہماری سانسیں آ رہی ہیں، ہماری سانسیں چل رہی ہیں، ہم زندہ ہیں، کوئی پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں مہلت دی ہوئی ہو۔ تبھی آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے دنیا دار بن کر رہنا ہے یا کچھ سچا سودا خریدنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، میرا اور آپ کا انشاءاللہ تاحیات جب تک میری اور آپ کی سانسیں ہیں آپ کا ساتھ رہے گا، مجھے آپ کی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔